وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 73، درس نمبر 1769. آج کا موضوع، کیا ہم نے تمام زندگی ناشکری میں گزار دینے کا عہد کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 73، لفظی ترجمہ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور اس میں ایک گلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے ایک گلہ ہے کہ میں نے تو اپنے فضل کے دروازے تم پر کھول دی ہیں لیکن تم شکریہ نہیں ادا کرتے میری نعمتوں کا. اللہ، تو دیکھیں اس کی گہرائی کو ذرا سمجھیں. اس میں جو
اللہ کی طرف سے جو رحمت اور شفقت پائی جاتی ہے اس جملے میں، اس کو ذرا محسوس کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور پھر اس کی آیتوں میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اچھا اس میں اس سے پہلے جو آیت تھی وہ بھی اگر اس کے ساتھ آپ ملا لیں تو بہتر ہوگا کہ اعمال کیا نتیجہ عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا گزشتہ سبق میں یہی عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اس میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں جزائے اعمال عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے معاملہ، یا تو آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے دل پر سفید داغ لگ رہے ہیں یا سیاہ داغ لگ رہے ہیں، یا تو آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان تو کوئی عمل نہیں ہے نا، یا اچھا یا برا، یا آپ اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں یا آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے۔ یہ آج کی جو سبق ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، شکر گزاری کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، شکر یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی قرآنی اصطلاحوں میں یہ شکر کا جو جملہ ہے تو یہ بیان ہوا ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ وَقُلْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ سیدھا راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ اور میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ ناشکری کیا ہے؟ نعمت کو ضائع کرنا ناشکری ہے۔ یہ ایک بات مختصر طور پہ آپ نوٹ کر لیں، نعمت کا غلط استعمال یا اس کو ضائع کر دینا یہ ناشکری کی انتہا ہے، اور ہم میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، آخرت کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ ہم لوگ جو ہیں، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہمارا رویہ کیا ہے اس بات پہ تو دیکھیں سوچیں نا۔ دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، میں یہاں اگر بیٹھا ہوں اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی کچھ اپنے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یا آپ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں، یا وہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں نہ کوئی مفسر ہوں، نہ شیخ الحدیث ہوں، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ مولانا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور خیر خواہی میرا مدعا ہے، بس آپ سے میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں البتہ خیر خواہی جو ہے، اور یہی بات قرآن میں ہے، ما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم، میں تم سے اس کے عوض کچھ مانگتا نہیں ہوں، اگر کچھ مانگتا ہوں تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، شکر گزاری کی میں بات کر رہا ہوں۔ شکر گزاری ہم لوگ بہت بڑے ناشکرے ہیں، خاص طور پہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، دونوں کان جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ دونوں ہاتھ جو ہیں میں ہلا سک رہا ہوں، دونوں پاؤں سے میں ابھی چل کے آیا ہوں یہاں پر،
اور میرے تمام اعضائے جسمانی جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، الحمدللہ مجھے کوئی خاص بیماری نہیں ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، رات کو سونا، آرام کرنا، دن رات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائے ہیں۔ آسمان سے میرے لیے بارش برستی ہے، زمین میرے لیے یہ چیزیں اگاتی ہے۔ دیکھیں اس بات کا خیال تو کریں نا آپ، صرف میں تو نہیں ہوں اس میں نعمتوں میں، آپ بھی ہیں نا، آپ پہ بھی یہ برابر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی ہمیں جتایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا، اور زبان بولنے کے لیے، وَشَفَتَيْن، اور 2 ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے اچھا برا دونوں راستے دکھا دیے۔ اوہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ تو دیکھیں میرے جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہاں رک جاؤں اور آپ سے بات کروں اسی موضوع پر کہ یہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ کی فہرست میں میں اور آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا تو فضل ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ فضل تو بہت اللہ کا لوگوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے سجائی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بڑی کائنات جس کی حدود ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قیامت تک اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس کائنات کا۔ روز روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئے نئے سیارے، نئی نئی کہکشائیں اور نئی نئی حدود کھل رہی ہیں، اور آسمان اللہ تعالیٰ وسیع کر رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور میں اس میں توسیع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کائنات اللہ نے میرے لیے، خالص میرے لیے بنائی ہے۔ یہی جملہ آپ اپنے لیے بھی سمجھیں۔ ہم کن یعنی خیالات میں گم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اس بات پہ تو آپ سوچیں نا۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ حقیقت کو جان کر جینا ہے یا حقیقت سے بے خبر ہو کر جینا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ذرا توجہ سے یہ بات سنیں۔ تو انسان آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہے، یعنی اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا تو یہ آگ میں گر جائے گا۔ زندگی یہ بڑی اہم بات ہے، میں اللہ کی عطا، اس کے فضل، اس کی توفیق سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، اور جب یہ عقل و شعور یا جو بھی زندگی گزارتا ہے، اگر یہ زندگی بنا سوچے سمجھے گزار دے تو یہ یقیناً دوزخ کا ایندھن ہوگا۔ چاہے اس نے نمازیں ساری زندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیا ہو، لیکن بنا کسی نیت کے تو کوئی کام اپنی جگہ نہیں پکڑتا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ نیت آپ کی اگر باطل ہو گئی زندگی گزارنے کی، آپ کے تو تمام نیک کام عبث ہو گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بغیر کسی باطل نیت کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں آج کا مسلمان خاص طور پہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑ جیسی بظاہر نیکیاں لے کے آئیں گے، ان کے میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ آپ کی تو نیت ہی خراب ہوگی، بنیادی نیت ہی آپ کی خراب ہوگی۔ آپ نے تو آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔
پھر اگر آپ نے شادی کی ہے، بچے ہیں آپ کے، ان بچوں کو بھی آپ ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں، کہانی تو ختم ہو گئی۔ آپ نے خود اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ کے جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ الفاظ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، دل سے درد محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آگ کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ تو خلیفۃ اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمارا مقام جو ہے تو وہ تو خلیفہ ہے اللہ کا، کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ مقام حاصل ہم تب کریں گے جب ہم اس کا شکریہ ادا کر کے، شکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہماری تو تمام زندگی ناشکری میں گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ساری زندگی ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اللہ اللہ، بہرحال یعنی اس پہ آپ غور کریں۔ میں ولیکن اکثرہم لا یشکرون پہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ آج کا مسلمان ناشکرا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتے، بنیادی ایک بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں، جب آپ اپنی حقیقت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو آپ کیا اپنے باطن کے لیے زندگی گزاریں گے؟ آپ کو تو آپ کا سارا یقین تو ظاہر پر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بس یہ میرے اولاد، یہ میرے پوتے، اور یہ میرے نواسے، اور یہ میری جائیداد، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری نوکری۔ اور آپ دیکھ لیں، دولت، عزت، شہرت، بس اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے۔ تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا شکریہ کا ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ سارا مسئلہ جو ہے گھومتا پھرتا ہے شکریہ۔ یا تو انسان زندگی شکر گزاری میں گزارے گا، شکر ادا کرتے ہوئے ہی اس کی زندگی گزرے گی، اور اگر نہیں تو پھر یہ ناشکرا بن کر رہے گا۔ عام طور پہ دیکھیں، ہم اس بات کو میں اپنی جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایسا نہیں سوچتے عام طور پہ۔ یہ شکر گزاری کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے۔ پلاؤ زردہ کھا لیا، ہاں جی دعا کرو الحمدللہ، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کھانے کی دعائیں آپ کر لیں، لیکن آپ کی زندگی کی بنیاد تو ناشکری پہ ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ اور شکر کا معنی یہی ہے کہ آپ نعمت کا بجائے استعمال، زندگی تو آپ نے ضائع کر دی۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، زندگی آپ ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، پکا ارادہ ہے۔ میں اپنے یعنی جو چھوٹی سی میری دعوت کی زندگی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور میں تو شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں کہ آپ رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ، تو ناشکری رویہ ہمارا ناشکری کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، خاتون خانہ، اس کا میاں، عام طور پہ یہ خواتین، بلکہ خواتین کیا، انسان اپنے حالات پر خوش نہیں۔ ہمیشہ خاتون خانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، ناشکری، خواتین کی اکثریت جو ہے ناشکری کی ہے۔ اور انسان دیکھیں، اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، انسان ہے ناشکرا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرا ہے۔ پھر ایک اور آیت ایک مجھے یاد آ رہی ہے، اسی کے بارے میں ہے، یہی مضمون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے انسان اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو گے تو میں تمہیں مزید درجوں تک پہنچا دوں گا اور درجے تمہارے بڑھا دوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے ایسی وہ نہ سنی ہو، یہ اس آیت کی ایسی تفسیر نہ سنی ہو، جس نے سنی ہوگی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو دیکھیں، ہم تو لالچی ہیں دنیا کے۔ اب یہ آیت کوئی سن لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے یار اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو 5 کروڑ روپے ہیں، اگر تم شکریہ ادا کرو تو میں اور بھی دوں گا تمہیں۔ یہ دیکھیں ہماری ذہنیت جو ہے وہ گری پڑی ہے، ذلیل ذہنیت ہے ہماری، ساری سوچ ہماری ظاہر تک محدود ہے۔ اب اس آیت سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ کیا اس قبیل کی کوئی آیت؟ مثال کے طور پہ ایک اور وہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اب جو معنی ہے وہ تو اس کا کچھ اور ہے، ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ دعا جب مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت تو آپ دیں گے، بخشش ہوگی اور شفاعت ہوگی، لیکن دنیا میں بھی تو حسنہ دے۔ یہ ہمارے ذہن میں، ہم تو یعنی ہمارا ایسے گندے ذہن ہو گئے کہ دنیا، خیال دنیا ہمارے ذہن سے جاتا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہر کام میں تم اللہ کی رضا کو تلاش کرو، ہر کام میں تمہارے للہیت ہونی چاہیے۔ من احبا للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی جس کے ہر کام میں للہیت ہے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے اور دنیا ہے۔ اس بات پہ تو آپ سوچیں نا ذرا۔ اصل میں دیکھیں قرآن اور حدیث، جب تک آپ کا ایک زندگی کے بارے میں ذہن درست نہیں ہے، آپ کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر آپ اسے وقتی طور پہ اپنا معنی لے لیں گے، اپنے الفاظ میں اپنی ذہنیت کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ ہماری ذہنیت ہو گئی ہے دنیا کی، للہیت نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ بہرحال میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا مزید اعلیٰ درجے دینے کے لیے۔ ایک ادنا جنت میں تو ہم تھے موت سے پہلے، وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَى، وَأَنَّكَ وہ ہے نا کہ آدم کو کہا کہ بھئی یہاں تمہیں نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی اور بھوک پیاس بھی نہیں لگے گی۔ ایک جنت میں، ایک قسم کی جنت میں تو ہم تھے، کوئی ضروریات نہیں تھی ہماری۔ یہاں تو آگے ضروریات بھی ہو گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ تم اعلیٰ جنت، فَلَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ اور وہی بات میں یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے درجے بڑھا دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان پرواز کے لیے آئے بھیا، اس کو پرواز کرنی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے طائر لاہوتی، تو لاہوت جانا ہے ہم نے۔ سبحان اللہ، لاہوت کا پرندہ ہے انسان، اس کو تو اونچا اڑنا ہے۔ لہم الدرجات العلیٰ لئن شکرتم، اب اس کی صورت کیا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ لیکن اگر کوئی، یہ جملہ نوٹ کر لیں، اگر کوئی شکریہ والی زندگی نہیں ادا کر رہا، دیکھیں میں زبان کا شکریہ نہیں، شکریہ ہوتا ہے عمل سے۔ زبان تو یعنی ایک قسم کی تصدیق کرتی ہے یا جو بھی ہے، شکریہ ہوتا ہے عمل سے۔ آپ کی زندگی للہیت پر مشتمل ہے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی نفسانیت پر مبنی ہے
تو آپ اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہم مطمئن نہیں ہیں اپنے حالات سے، کوئی بھی مزید کی طلب ہے، حرص ہے، اور مدعا ہمارا دنیا ہے۔ بات بہت زیادہ بگڑی بھی ہے۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑا اس میں قسم کا گلہ ہے انسان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، قرآن کی آیت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ کو محسوس کریں، اللہ موجود ہے، میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جو کچھ دل میں چھپا رہا ہوں اور جو ظاہر کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں شکر گزاری کی، اور یہ مضمون بڑا ہی توجہ کے قابل ہے، اس پر ذرا آپ توجہ دیں۔ دیکھیں شکر والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی ناشکری میں گزرے گی۔ اچھا، یہ شکر والی زندگی کیسے گزاریں گے؟ پہلے تو آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے کو پہچانیں، اس کے تقاضوں کو جانیں، اللہ کی رضا کو پہچانیں جو کہ قرآن میں ہے، اور رضا کے مطابق عمل کرنے کے طریقے کو جانیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں اور یوم آخرت کی کامیابی کے متمنی ہیں، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس آیت میں 73 نمبر سورہ ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، آپ دیکھ لیں، دیکھیں میرے تو آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں نا، میں تو بس بات کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں، اگر آپ انسان ہیں تو آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا یہ قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یا تو اس آیت نمبر 73 کے ہم مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا تو ہم شکر گزاری والی زندگی گزار رہے ہیں، یا اور نہیں تو پھر زندگی ناشکری میں گزرے گی۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو دیکھیں مجھے کوئی خاص دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ساری زندگی ہم گلہ شکوہ امیدیں پریشانیوں میں ہم گزار دیتے ہیں، یہ ساری زندگی ہماری ناشکری میں گزر رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، تمہارا رب جو ہے بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، علی الناس ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کے الفاظ ہیں دوسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے اللہ۔ تو دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ آپ کریں، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم